بسم اللہ الرحمن الرحیم، چینل میں خوش آمدید۔ تو اس وقت ہم دانا سر میں ہیں اور گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج سے 7 دن پہلے ہم دکی سے روانہ ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف۔ تو راستے میں وقفے وقفے سے رکتے رہے، گرمی تھی اور رات کو ہم 10 بجے یعنی 550 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے۔ رات وہاں بہت گرمی تھی، دیر تک جاگے، صحیح نیند بھی نہیں آئی، پسینے ہی پسینے تھے، ہوا بند تھی۔ تو وہ لوگ بھی شکایت کر رہے تھے کہ بھائی بہت گرمی ہے۔ تو ماشاءاللہ خیر سے صبح ہوئی تو ہم ٹیکسیلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹیکسیلا میں ہمارے دکی والے دوست رہتے ہیں، وہاں ان کی ایک فائلنگ کی فیکٹری ہے۔ تو ان کے ساتھ حال احوال کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی رات ہمارے ساتھ ٹھہرے، ہم ٹھہر گئے۔ تو صبح ہم شمال کی طرف گئے ایبٹ آباد کے راستے۔ تو ہم صبح روانہ ہوئے، دیر سے روانہ ہوئے، ایبٹ آباد پہ مانسہرہ دیکھا، تو بالا کوٹ میں 1 گھنٹہ آرام کیا۔ وہاں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بنائی ہے، شاید ریلیز ہو چکی ہو۔ تو وہاں سے ہم بالا کوٹ میں ہم نے کھانا کھایا، آرام کیا، پھر ناران کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ناران کا راستہ خراب تھا، تھک گئے تھے بہت سخت۔ تو ہم بازار کی ویڈیو بنا رہے تھے، اتنی رش تھی کہ بھائی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ بہرحال ہم نے اپنا کام چلا لیا۔ تو کھانا کھا کے ہم ہوٹل کی تلاش میں تھے، سارا ناران چاند مارا تو ہوٹل نہیں ملی۔ جن ہوٹلوں نے کہا کہ ہمارے پاس کمرے ہیں، ان کا کرایہ 15,000 تھا۔ ہم نے کہا کہ بھائی 15,000 ہم آپ کو دیں گے، ہم واپسی تک اپنا خرچہ کریں گے، پیٹرول ڈالیں گے، کھانا کھائیں گے۔ تو ہم وہاں سے واپس آئے، تقریباً 1.5 کلومیٹر واپسی ناران کاغان کی طرف۔ تو وہاں ایک آدمی راستے میں ملا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس کمرہ ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، آپ ادھر اپنا کھانا بھی بنا سکتے ہیں، آرام کریں 24 گھنٹے کے لیے، 30 گھنٹوں کے لیے۔ تو اس خاکسار نے ہمیں کمرہ 2,000 کا دیا، ہم نے رات گزاری۔ تو وہاں سے پہلے بھی 2 فیملیز وہاں پہ، کوئٹہ والی ٹیم تھی اور لاہور والی بھی، تو ان سے بھی حال احوال کیا۔ تو رات دیر سے صبح اٹھے، دریا کنارے، دریا بالکل قریب تھا، بہت خوبصورت کتری کا دل تھا اس میں۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہاں ہم نے گزارا۔ تو اس کے بعد چلے باغوسر ٹاپ کی طرف۔ تو رات کو ہلکی سی بارش ہوئی تھی، تو ہم روانہ ہوئے، ناران کراس کی، تو بٹک گھومتی، اس کے بعد بوڑوائی سے آگے گئے تو بارش شروع ہوئی۔ تو ہمیں سخت سردی لگی تھی، تو اکثر لوگ واپس آ رہے تھے موٹر سائیکل والے، تو ہم بھی واپس مڑے۔ وہاں سے واپس آئے، کاغان میں رات ہوئی، بڑا مزہ آیا، ہمیں خوب تفریح کی۔ تو رات واپس بالا کوٹ ٹھہرے۔ تو بالا کوٹ جب پہنچے تو شہر خالی ہو چکا تھا، لوگ سارے چلے گئے تھے، 1-2 ہوٹل والے تھے۔ تو ایک ہوٹل تھی، انہوں نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، کمرہ بھی دیا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارا جو ہے نا ریسٹورنٹ ہے، اس کمرے کو آپ صبح 9 بجے تک خالی کر دیں۔ ہم نے بالکل اسی طرح کیا، خوش ہو گئے، ہم بھی خوش تھے، آرام کیا۔ پھر وہاں سے ہم مظفر آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ 1 گھنٹہ 1.5 میں ہم مظفر آباد پہنچے، چڑھائی تھی، سخت گرمی تھی۔ تو دوستو جون کے مہینے میں بالکل نہیں جانا، اگست اور ستمبر اچھا مہینہ ہے، آپ اس میں ٹور لگا سکتے ہیں۔ تو جون میں تو رش ہوتی ہے، جگہ کم ہوتی ہے اور گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم مظفر آباد گئے، وہاں کھانا کھایا، ناشتہ کیا، تو کچھ مظفر آباد میں بازار گھومے۔
وہاں پھر گرمی تھی تو ہم وہاں سے کشمیر ویلی کی طرف روانہ ہوئے. تقریباً 3-4 گھنٹے ہم نے سفر کی. تو لوگوں سے پوچھتے رہے پھر کہ بھائی آج اور کل انتہائی گرم موسم ہے, آپ لوگ سفر کا مزہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہم گئے ایک جگہ, اپنے ساتھ کھانا لے کے وہاں کھانا کھایا, آرام کیا. تو شام سے پہلے ہم روانہ ہوئے واپس مظفر آباد کی طرف. اور جو ہے ہم مظفر آباد پہنچے, گرمی کم ہو چکی تھی شام تک. پہاڑ کا سایہ شہر آیا تھا, تو وہاں چائے بھی تھوڑا ہلکا پھلکا ناشتہ کیا. پھر ہم روانہ ہوئے مری کی طرف. تو پھر بھی گرمی تھی, بارشیں نہیں تھیں, پانی کم تھا. مظفر آباد اور مری کے راستے میں جتنے بھی آبشار تھے وہ سارے خشک ہو گئے تھے, لوگ پریشان تھے. اور بس اللہ اللہ کر کے ہم رات مری پہنچے تقریباً 11 بجے. تو ایک کمرہ بک کیا, کھانا کھایا. اس کے بعد رات 2 بجے تک ہم مری کے بازاروں میں پھرتے رہے. خوب رش گشتہ لوگ زیادہ آئے تھے, خوب انجوائے کیے. تو رات آرام کی صبح وہاں سے ندیا گلی کی طرف روانہ ہوئے. کافی سالوں بعد میں نے دوبارہ ندیا گلی کا دورہ کیا, وزٹ کیا. تو بڑا مزہ آیا. اس میں ہر رنگ کے اسٹال تھے, مسافر خانے, چھوٹے بڑے بازار تھے. جانور تھے, بندر بھی بہت تھے. ہم وہاں سے ندیا گلی کے راستے ایبٹ آباد پہنچے. ایبٹ آباد سے ایک ضلع آئے اور رات واپس دوستوں کے ساتھ گزارے. وہ بیچارے بہت خوش ہوئے, بولتے ہم فارغ نہیں تھے ورنہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جاتے. تو ہم نے کہا کہ تم لوگ فارغ نہیں تھے, اگر فارغ ہوتے تو گرمی سے جل جاتے. ایک ہم 2 جلے ہیں, یہ بہت ہے, آپ لوگ فی الحال محفوظ رہیں. انہوں نے کہا ٹھیک, ہم مہینہ 2 کے بعد پروگرام بنائیں گے پھر جائیں گے, تب آپ لوگ بھی آنا. ہم نے بس چھوٹا سا وعدہ کیا, چلو اللہ خیر کرے. تو کل تو ہم گئے چیک-سلا صبح 11 بجے. تقریباً گھنٹہ 2 وہاں چیک-سلا میں گزارے اور میوزیم دیکھا اور چائے پانی جوس وغیرہ پی کے تلگنگ کی طرف روانہ. تو راستے میں بہت گرمی تھی, بالکل گرمی نے ہمیں پور سے بیزار کیا. اتنی سخت گرمی تو میں نے دبکی میں نہیں دیکھا, نہ سنجاوی. تو ہمارے شہروں کا ٹمپریچر تقریباً 35 سے 40 تک رہتے ہیں, مگر یہ تو 40 سے بھی زیادہ اوپر. تو بہرحال شام ہوئی, ہم نے تلگنگ سے میاں والی کی طرف روانہ ہوئے. تو وہ بھی زبردست سڑک بنائی تھی حکومت نے, شاباش پنجاب حکومت. تو پھر وہاں سے اندھیرے میں چشمہ بیراج سے ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل خان پہنچے. رات کافی دیر ہو چکی, تقریباً 12 بجے ہم وہاں پہنچے. پہلے ہم نے کھانا کھایا, کھانا تو نہیں مل رہا تھا, ہوٹلیں بند ہو گئی تھی. چائے پراٹھے اور اندوں سے گزارا کیا, خوب پیٹ بھرا. پھر گئے, ایک کمرہ ملا ٹانگ کا ڈن ہے, بہت ہی اچھا بڑا مسافر خانہ تھا. کرایہ بھی تقریباً 1500 کا کرایہ تھا. تو میں نے اسے ڈالر میں جب ضرب لگائی تو $3.25 بنتے تھے. تو $3.25 یوٹیوبروں کے لیے کچھ بھی مزے کرو. تو پھر صبح ایک راؤنڈ ہم نے ایک بازار کا لگایا ڈیرہ اسماعیل خان. تو ہم اس کی ویڈیو چند دنوں میں اپلوڈ کریں گے, آپ دیکھیں, بڑا رشکش والا بازار. تو آج اس کے بعد تقریباً 10-10:15 کے لگ بھگ ہم لوگ یوگ کے لیے روانہ ہوئے.
قلعہ نہیں پہنچے، درازندہ کے بالکل قریب تھے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمتیں برسانا شروع کی۔ تقریباً 2 گھنٹے بارش ہوئی، بڑا مزہ آیا، ہر طرف پانی ہی پانی، سیلاب ہی سیلاب، تو بہت مزہ آیا۔ دوستو بور نہیں ہونا، آپ دانا سر دیکھ رہے ہیں، تو ابھی تقریباً 5-6 تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے، بارش تھم چکی ہے، اور ہم ابھی دانا سر چڑھائی پار کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لاری کا بریک فیل ہوا ہے، بیچارہ پہاڑ سے لگا ہے، اچھا ہے کہ کھڈے میں نہیں گرے۔ تو اس وقت ہم دانا سر تقریباً گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم لوگ درازندہ سے یہاں پہنچے ہیں، اور خوشگوار موسم میں بوندا باندی ہو رہی ہے، ہوا ٹھنڈی ہے۔ تو ہمارے فضل صاحب موٹر سائیکل بھگا رہے ہیں اور میں پیچھے بیٹھا ہوں، تو آپ دیکھ لیں خوبصورت دانا سر، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ پیچھے کا منظر بھی چیک کریں، واہ بہت خوبصورت۔ تو دوستو شام کو انشاءاللہ ہم رات 11 بجے ہم دکی پہنچیں گے، کیونکہ دکی یہاں سے کافی دور ہے، تقریباً 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم خیریت سے پہنچیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو کہانی اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ، زندہ باد، خدا حافظ، دانا سر۔